سورۃ الزخرف۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ الکتاب میں ہمارے پاس بہت بلند و بالا حکمت والی کتاب میں ہے کہ ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلوں میں بھی، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ لازماً کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز العلیم ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو وہ لازماً یہی کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو غالب ہے اور علم رکھنے والی ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا، اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوق کے جوڑے، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر اپنے رب کے انعام کا ذکر کرو جبکہ تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ، اور تم کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کر دیا ہے، اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے ایک کا ایک جزو ٹھہرایا، یقیناً انسان بہت کھلا نا شکرا ہے۔ کیا اس نے بنا لی ہے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں، اور تمہیں پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ؟ اور جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیور میں اور بحث میں اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ جو رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے۔ کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ان کی یہ گواہی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں لکھ لی جائے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، وہ تو محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ کہ ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک راستے پر، اور اب ہم ہی ان کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں۔ اے نبی، اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر، اور اب ہم ہی ان کے نقش قدم کی اقتداء کر رہے ہیں۔ اس خبردار کرنے والے نے کہا خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں منکر ہیں۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یقیناً وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی تاکہ وہ اللہ ہی کی جانب میں رجوع کیے رہیں، لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق اور ایک واضح کر دینے والا رسول، اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات میں فوقیت دے دی ہے تاکہ بعض لوگ دوسروں کو خدمتگار بنا سکیں، اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔
ہیں، اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی بنا دیتے۔ کیوں؟ یہ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے، اور جب کہ تم ظلم کرتے رہے ہو تو آج کے دن یہ بات تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنوائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے، ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں؟ تو اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تب بھی ان میں سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقیناً ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اے نبی، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب آپ سب سے پوچھ گچھ ہوگی، اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے؟ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو اس نے کہا دیکھو میں تمام جہانوں کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ اپنی بہن یعنی اپنے پہلے جیسی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے شاید کہ وہ باز آ جائیں، اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے وہ عذاب تو اسی وقت وہ وعدے سے مکر جاتے تھے، اور فرعون نے اپنی قوم میں ڈھنڈورا پٹوا دیا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو ایک بے عزت آدمی ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن، یا اس کے ساتھ فرشتے چلے آ رہے ہوتے صفیں باندھے ہوئے؟ تو اس طرح اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، اور انہوں نے کہا اسی کا معنی یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے۔ تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشان عبرت۔ جب قرآن میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھگڑنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو، اور یقیناً وہ قیامت کی ایک علامت ہے، تو اس قیامت کے بارے میں تم ہرگز شک میں نہ پڑو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان میں سے کئی گروہ باہم اختلافات میں مبتلا ہو گئے، بس تباہی و بربادی ہے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب کے دن سے۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم رنجیدہ ہوگے، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی تمہاری
तुम्हारा एजाज़ व इकराम किया जाएगा, गर्दिश कराए जाएंगे इन पर सोने की तश्तरियाँ और प्याले, और वहाँ होगा वो सब कुछ जिसकी तलब होगी इंसान के नफ्स को और जिससे निगाहें लज्जत हासिल करेंगी, और अब इसमें हमेशा रहोगे। और ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो ना अमाल की बिना पर जो तुम करते थे। इसमें तुम्हारे लिए बकसरत फल मौजूद हैं जिनमें से तुम खाते हो। इसके बरक्स जो मुजरिम होंगे वो जहन्नम के अजाब में हमेशा रहेंगे, उनसे हल्का न किया जाएगा, उसमें पड़े रहेंगे बिल्कुल नाउम्मीद होकर। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और वो निदा करेंगे, ऐ मालिक अब तो आपका रब हमारा काम ही तमाम कर दे। वो जवाब देगा, तुम्हें तो अब हमेशा यहीं रहना है। हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आए थे लेकिन तुम्हारी अक्सरियत हक को नापसंद करती है। क्या उन्होंने कोई कतई फैसला कर लिया है तो हम भी एक कतई फैसला किए लेते हैं। क्या वो समझते हैं कि हम इनके खुफिया बातों और राजदाराना मशवरों को सुनते नहीं हैं? क्यों नहीं, हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे भेजे गए इनके पास से कुछ लिख रहे होते हैं। ए नबी, आप इनसे कहिए कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो सबसे पहले इसकी इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमानों और ज़मीन का रब, अर्श का मालिक, इन तमाम चीज़ों से जो ये बयान करते हैं। तो ए नबी, आप इनको छोड़ दीजिए, यमीन मेख निकालते रहें और लहव व लअब में पड़े रहें यहाँ तक कि ये मुलाकात कर ले अपने उस दिन से जिसका इनसे वादा किया जा रहा है। और वही है जो आसमान में भी इला है और ज़मीन में भी इला है, और वो बहुत हिकमत वाला, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, और बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके इख्तियार पे है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की और इन दोनों के दरमियान की सारी चीज़ों की। और इसी के पास है क़यामत का इल्म और इसी की तरफ तुम सब लौटा दिए जाओगे। और कोई इख्तियार नहीं रखते किसी भी शिफाअत का जिनको ये पुकार रहे हैं अल्लाह के सिवा, सवाए इसके कि जो हक़ की गवाही दे और वो जानते हों। और अगर आप इनसे पूछें कि इनको किसने पैदा किया तो वो कहेंगे अल्लाह ने। फिर ये कहाँ से फेर दिए जाते हैं? कसम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की, क्या मेरे रब वो लोग हैं जो ईमान नहीं ला रहे हैं? तो ए नबी, आप उनसे दरगुजर कीजिए और कहिए सलाम, ये बहुत जल्द ये लोग जान जाएंगे।